کوئی ویلیو نہیں ہے. اسلام میں اچھے رشتے کی بڑی ویلیو ہے. اور تمام علماء جو نابالغ بچی کے نکاح کی بات کرتے ہیں نا, اور اس نابالغ سے وہ نابالغ جو مینٹلی اور فزیکلی ہیلدی ہو چکی ہو, سمجھتے ہو کہ نہیں؟ یہی وجہ ہے کہ امی عائشہ کا نکاح 6 سال میں ہوا, رخصتی 6 سال میں نہیں ہوئی ہے, رخصتی 9 سال میں, کیونکہ بالغ ہو چکی تھی, مینٹلی بھی اور فزیکلی بھی بالغ ہو چکی تھی, وہ ہو چکی تھی, اس لیے 9 سال میں. اور اگر حضرت ابو بکر دیکھتے کہ یہ 9 سال میں ان کی گروتھ نہیں ہوئی ہے تو وہ نہ کرتے رخصتی, کیونکہ مدار اس پر نہیں ہے کہ بالغ ہو چکی ہے کہ نہیں ہو چکی ہے, مدار اس پر ہے کہ اس کی جو جسمانی اور مینٹلی جو ہیلتھ ہے, اس ذہنی اور جسمانی نشو نما, اس میں وہ میچور ہو چکی ہے کہ نہیں ہو چکی ہے. کتنی لڑکیاں 18 سال کی عمر میں بھی ہم کہتے ہیں ان کی شادی نہ کرو. اب کوئی ماں باپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو اجازت دی ہے جلد شادی کی, ہم کہتے ہیں جی ہے, اوور آل اجازت ہے, لیکن آپ کی بچی مینٹلی جو ہے نا وہ سسرال کو ابھی نہیں سنبھال سکتی. تبھی تو میں کہتا ہوں بچی بالغ ہوتے ہی شادی کرو, بشرطے کہ آگے آپ کو سسرال ایسا مل رہا ہو جو اس کو بچوں کی طرح رکھے, اس پر وہ ذمہ داریاں نہ ڈالے جو ایک بڑی میچور عورت کی ذمہ داری ہوتی ہیں. میں نے جب بیان کیا تھا نا بچی کی بالغ ہوتے ہی شادی کر دو, تو ایک صاحب نے کہا بالغ ہوتے ہی شادی کر دیں گے, سسرال تو بڑے ظالم بھی نکلتے ہیں اور اس کے جوڑ کا رشتہ بھی نہ ملے تو ہم کیسے کر دیں. میں نے کہا بھائی جوڑ کا رشتہ نہ ملے نا تو 40 سال میں بھی نہیں کرو. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ بچی کے بالغ ہوتے ہی شادی کر دو, یہ جب ہے جب جوڑ کا رشتہ ملے. تو اب میں بات کو سمیٹ رہا ہوں, اسلام میں نابالغ بچی کی شادی جائز ہے, قابل تعریف بولو نہیں ہے. جائز کیوں ہے؟ بعض دفعہ ضرورت ہوتی ہے. ضرورت یہ ہوتی ہے کہ آپ کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اگر یہ اتنا بہترین رشتہ ہے خاندان کا یا خاندان سے باہر کا کہ ہم نے انکار کر دیا نا تو یہ رشتہ ہاتھ سے نکل جائے گا. جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اگر سید الانبیاء کا رشتے کا انکار کر دیتے اپنی بیٹی کے لیے, عین ممکن ہے بعد میں وہ نکاح نہ ہوتا, تو ابو بکر کو اپنی بیٹی کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ملتا پھر بعد میں, کیونکہ رشتے میں پلٹتا رہتا ہے ذہن انسان کا. آج آپ کہیں کرنا چاہ رہے ہو, لڑکی والے کہتے ہیں 1 سال کے بعد آنا, اس کے دوران آپ کا موڈ ہی چینج ہو چکا ہوتا ہے. تو اچھا رشتہ تو ایسی چیز ہے فوراً پکڑ لے انسان اس کو. اور اسلام نے لڑکی کے بارے میں حکم دیا ہے کہ غیر کفو میں نکاح نہ کیا جائے. غیر کفو کا کیا مطلب؟ لڑکا لڑکی کے پیرالل ہو یا اس سے بہتر ہو. تو یہ ہمیشہ میسر نہیں ہوتا. اب ملحد لوگوں کا تو کوئی خاندانی نظام ہی نہیں ہے, ان کے یہاں باپ ہو تو بھی ٹھیک ہے, باپ نہ ہو تو بھی ٹھیک ہے, فیملی سسٹم ہی تباہ ہو گیا. تو اسلام کی نظر میں فیملی سسٹم کی بہت ویلیو ہے. تو آپ اسلام پہ اعتراض اسلام کے سسٹم کو سامنے رکھ کے کریں, اپنے سسٹم کو سامنے رکھ کے کریں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کے. تو اسلام کے سسٹم کو سامنے رکھ کے کرو گے تو پھر 4 شادیاں بھی سمجھ میں آئیں گی.